اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب بھی امتحان آتا ہے تو کام آتے ہیں ہمارے مرد میدان, مرد بحران, جناب محسن نقوی صاحب برف پگھلانے کے کام آتے ہیں. انہوں نے آج یہ کام کیا یا نہیں یہ تو ہم آپ سے جانیں گے, لیکن جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مذاکرات یا پہلا ہاتھ پہلا قدم کس کی طرف سے بڑھایا جائے گا, آگے کون آئے گا نمائندے کے طور پر, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ یاد کرواتے ہیں آڈینس کو. بات کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے بات؟ اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے تو ان کے ساتھ بات کرنی نہیں ہے. جو بات کرنے والا ہے وہ ان کی طرف سے آئے گا محسن نقوی. اچھا ہمیں لگا شہباز شریف صاحب سے ہوگی. شہباز شریف صاحب سے کوئی بات نہیں ہونی. اچھا ہاں, شہباز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ. اوکے میں کہا جی محسن صاحب تسی اپنا کرو جو کہو گے اسی کر لیں گے, تسی جا کرو. محسن صاحب پیچھوں پوچھتے رہے کی کرنا ہوگا, یہ انج کرنا, وہ اس طرح کر دیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ابھی وقت لگے گا. جب محسن نقوی صاحب آگئے ملاقات بھی ہوگی. 2 ملاقاتیں ہوئی. ایک تو ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے شریک ہونا تھا بطور وزیر داخلہ, لیکن وہ سی ایم ہاؤس خود چل کے گئے. 26 نومبر کو یہ دونوں آمنے سامنے تھے, علی امین گنڈاپور صاحب اور ادھر محسن نقوی صاحب. پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست جاتی ہے کہ ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوائی جائے. پھر جو گورنر کے پی ہیں وہ استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب سے کل ہی, اور یہ پوچھتے ہیں وفاقی حکومت کرم کے معاملے پہ کیا کر رہی ہے. چلے آج یہ مل کے بیٹھے ہیں کرم کے معاملے پر, لیکن اس کے علاوہ بھی باقی معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے, آپس کی تلخیاں کچھ دور ہوئی ہوں گی, کیونکہ کل علی امین گنڈاپور صاحب بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے مل کے آئے. جی ہاں, میں 2-3 باتیں اب ہو گئی نا. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نقوی صاحب ہی جائیں گے بات کرنے کے لیے, کسی اور کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کی طرف سے بھی گنڈاپور صاحب ہی جائیں گے. مگر گنڈاپور صاحب تو آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں. گنڈاپور صاحب ہارڈ لائن لیتے ہیں پبلکلی اور پرائیویٹلی بڑی سافٹ لائن لیتے ہیں, اور تو اس لیے ہی از اے پرفیکٹ مین ٹو ٹاک ٹو. مگر گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اب نقوی صاحب ان سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ برف پگھلنے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نقوی صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں برف بنتی ہے, پگھلنے والی جگہ پہ وہ نہیں ہوتے. اچھا, یہ بڑی مبہم بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا میں سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ بڑی کیا انوسنٹ بن رہی ہیں آپ. نہیں میں واقعی ہوں, یقین کیجئے میرا. نہیں دیکھیے, محسن نقوی ٹیکس دا ہارڈ لائن. آپ نے دیکھا پنجاب میں بیہائنڈ دا سینز رہ کے انہوں نے ٹھیک ٹھاک پی ٹی آئی کا علاج کر دیا, علاج کیا, اور ادھر بھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے سمجھایا تھا پی ٹی آئی کو, ادھر مت آئیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, پھر ہم کریک ڈاؤن کریں گے, اور پھر ہوا. تو اب نقوی صاحب گئے ہیں گنڈاپور, اور یہ گنڈاپور صاحب وہی ہیں جو کہ گرج رہے تھے کہ ہم گولی چلائیں گے, گولی کے جواب میں گولی چلے گی. تو اب یہ محسن نقوی صاحب جو گئے ہیں, اس کے بیسکلی 2 پہلو یا آپ سمجھے مقصد تھے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بڑی تنقید ہو رہی ہے میڈیا کے اندر, گورنمنٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہو رہی ہے, اور گنڈاپور صاحب کے بھی اوپر ہو رہی ہے کہ جی کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے, اتنے لوگ مارے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں, آپ لوگ کر ہی کچھ نہیں رہے. دیر از نو اٹیمپٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ اور بائی دا گورنمنٹ اور بائی دا پروونشل گورنمنٹ کہ اس کو ختم کیا جائے, ان کو روکا جائے, وہاں جا کے کچھ نیگوسیشنز کیے جائیں. بہت بزی رہے ہیں آپس میں, لڑائی جھگڑے میں بہت بزی رہے ہیں. اور گنڈاپور صاحب تو بہت ہی زیادہ کبھی ادھر, وہ تو بیچارے ادھر ہل نہیں سکتے وداؤٹ عمران خان. تو اب کافی وہ بات بہت آگے چلی گئی ہے, بڑے لوگ مارے گئے وہاں, اور وہ سچویشن ابھی بھی بڑی ٹینس ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ مقصد تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور گنڈاپور صاحب بیٹھے, اور محسن صاحب ریپرزینٹس بوتھ اسٹیبلشمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ کرم والا معاملہ جو ہے اس کو مل کے طے کیا جائے. اور میرا خیال ہے کہ اب پہلے تو یہ تھی نا کسی قسم کی مفاہمت ہو جائے آپس میں, ان دونوں کی سیز فائر ہو جائے, یہ ہو جائے. دونوں کے پاس, پارٹیز کے پاس وہاں ہتھیار ہیں, سیکٹیرین کلیش بن چکا ہے. دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری, اور یہ بہت برا امپریشن پڑ رہا ہے کہ ایک طرف وہاں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف ٹیررزم چل رہی ہے, تیسری طرف پی ٹی آئی کے ایشوز چل رہے ہیں. تو یہ دس از این اٹیمپٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ کہ گنڈاپور صاحب کو ساتھ لے کے جا کے اس معاملے کو طے کیا جائے. کوئی خود تو وہ کر نہیں پا رہے ہیں, تو اس لیے ساتھ لے جانا پڑے گا ہاتھ پکڑ کے. مگر ادھر آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انٹیریئر منسٹر آیا ہے, ٹھیک, اچھا بنتا بھی کام انٹیریئر کا ہی ہے, مگر انٹیریئر تو اس وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو میرا خیال ہے جو پیغام نقوی صاحب لے کے گئے ہیں وہ یہ لے کے گئے ہیں کہ دیکھیے ایک سائڈ نے تو ہتھیار چھوڑ دیے, دوسری سائڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, تو اب وی نیڈ ٹو ڈسارم دیم.
اور وہاں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہارڈ لائن لے گی اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ سافٹ لائن لے لی. اچھا کیونکہ ابھی تک تو سافٹ لائن لی ہے نا. جی وہ جرگا وغیرہ مصالحت کار اب وہ سارا فارغ ہو گیا. جی اب میرا خیال ہے جو پیغام یہ دونوں لے کے جائیں گے وہ یہی ہوگا کہ ہتھیار چھوڑیے, اب بہت ہو گیا. نہیں تو پھر ٹھیک ہے, دین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا رینجرز ول کم انٹو آپریشن. تو اس لیے یہ دھمکی دینے کے لیے نقوی صاحب کا جانا ضروری تھا. اچھا کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو نہیں کر سکی نا, ابھی تک چل رہا تھا, اسی وجہ سے پولیس کیا کرے گی. اٹس اے ویری سیریس ایشو. جی تو اس میں پھر فیڈرل گورنمنٹ ول ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ. تو میرا خیال ہے اس لیے محسن نقوی صاحب نے ایک تو یہ ان سے کہا کہ ایک اٹیمپٹ مار لیتے ہیں, آپ بھی چلیں میں بھی چلتا ہوں, بات کرتے ہیں. نہیں تو پھر آئی ہیو ٹو ٹیک آف مائی گلو اینڈ شو دی آئرن فسٹ, جو کہ وہ کرتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, بڑے پیار کے ساتھ کرتے ہیں مگر کرتے ضرور ہیں. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے کہ اب خرم کو ختم کیا جائے, معاملے کو ڈسارم کیا جائے, اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ اگر تمہیں ضرورت ہے تو آئی کم ود یو. اچھا ٹھیک ہے, وہ کوآپریشن کی انہوں نے دوسری چیز یہ کہ کیپیسٹی بڑھائیں گے. آپ نے بات کرنی ہے خان صاحب سے پہلے کلیئر کریں کہ آپ کہاں تک جانا چاہتے ہیں. تو ہم ہیں نا, ہم سے بات کر لیں. فیڈرل گورنمنٹ جس کو بھی نامینیٹ کرے گی آپ ان سے بات کر لیں. ہماری طرف سے تو اسپیکر نے بھی کہہ دیا وی آر ریڈی, رانا بھی کہہ رہا ہے وی آر ریڈی, میں بھی آیا ہوں ٹو ٹیل یو. بٹ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یو وانٹ ٹو ہیو ٹاکس ود اس, وی وانٹ ٹو ہیو ٹاکس ود یو, بٹ کوئی کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. لیٹس سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ٹاک. اچھا تو آئی تھنک دونوں میسیجز لے کے گئے ہیں وہ اباؤٹ کہ خان صاحب نو تسی ٹھنڈا کرو, خان صاحب نو تیار کرو. باقی ہے کہ کنوکشن ہوتی ہیں, اپیلز ہوتی ہیں, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ چلتی رہیں گی, یہ ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ جو بھی ہمارے ساتھ یا گورنمنٹ اور آپ کے بات چیت ہوگی وہ وقت لگے گا نا ایشوز کے اوپر. کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ عدالتوں کی کارروائیاں تو ہوتی رہتی, وہ تو ہوں گی, وہ آگے جا کے بھی ہوں گی. پھر اس کی اگر وہ آپ کے حق میں ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپیل کرے گی, آپ کے خلاف جاتا ہے تو آپ اپیل کریں گے. اور دس میٹر از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل میٹر, یہ جو 190 ملین والا ہے, تو اٹ گو ٹو دا ہائی کورٹ. سو ڈونٹ الاؤ اٹ, وی وونٹ الاؤ اٹ ٹو ڈسرپٹ اینی. مگر آپ بھی ذرا خیال رکھیں, یہ جو سارا آپ کر رہے ہیں, جناب دھمکیاں دے رہے ہیں, سول ڈس اوبیڈینس, تو یہ چیزیں چھوڑیں اس کو. تو آئی تھنک دس واز دا ویری جینٹل میسج کہ آپ خان کو سمجھائیں کہ ڈونٹ ٹیک دیٹ روٹ, بیکاز آپ نے دیکھ ہی لیا جب آپ نے وہ روٹ لیا تو ہمارا رسپانس کیا تھا. ہماری بھی مجبوریاں ہیں کچھ, تو اس لیے مہربانی کریں کہ ریگارڈلیس آف آگے جو ججمنٹس آ رہے ہیں, ریگارڈلیس اس کو ڈیریل نہ ہونے دیں. لیٹس ورک ٹوگیدر. ایک تو کرم کو ڈیفیوز کریں, دوسرا یہ کہ بات چیت کرنی ہے تو اسپیکر نے ہے نا, آپ نے کمیٹی بنائی بھی ہے نا, تو جہاں جا کے اسپیکر سیٹ اپ کمیٹی کر دے گا. اور بٹ یہ نہ سمجھے کہ کل راتوں رات کچھ ایشو ہو جائے گا. بڑے سیریس ایشوز ہیں, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ لیٹس اسٹارٹ دا پروسیس. چلیں, یعنی بنیاد اس میٹنگ سے پڑ گئی. لیکن یہ علی امین گنڈاپور وہ ہیں جو 26 نومبر کے بعد جب کے پی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے گرجدار تقریریں کی, آگ بگولا ہوئے, اور آج جب ہم انہیں میٹنگ میں دیکھتے ہیں وہ گلے مل رہے ہیں جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. پی ٹی آئی سپورٹرز ان سے نالاں ہیں, سوشل میڈیا پہ انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ نے بھی بولا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں.